موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت ایک بے رحم حقیقت ہے۔ جب یہ آتی ہے تو نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ کمزور کو دیکھتی ہے، نہ بیمار کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو دیکھتی ہے۔ موت ایک بے رحم حقیقت ہے جس کا ہم تمام کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے۔ اپنے آپ سے ہمیں اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ سے، اپنے جسم سے، اپنے نام سے، اپنی ذات سے، اپنے تشخص سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ میں کم از کم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبر کا منظر دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، داڑھی تر ہو جاتی، یہاں تک کہ جس جگہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں کی زمین گیلی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے لوگوں قبر والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرو۔ لمثل هذا فاعدوا یا اخوان، اے میرے بھائیوں ایسے حشر کے لیے، ایسے انجام کے لیے تیاری کر لو۔ موت یہ واقعی انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے، آدمی بزنس بناتا ہے، لیکن چھوڑ کر جانا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، گویا ایسے رہو دنیا میں ایک اجنبی ہو، بس یہاں سے گزرنا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے مجھے گزر جانا ہے۔ آدمی کو اگر یہ خیال آ جائے تو یہ لوٹ گھسوٹ، مار دھار، چوری، قتل و غارت گری، انسان اپنے گناہوں کے تصور سے بھی ڈر کے رہ جائے۔ اور سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ سب سے بدترین موت وہ ہے کہ آدمی نماز چھوڑ کر مر جائے، نماز چھوڑ کر مر جائے۔ زندگی میں فجر کی نماز آئی، نہیں پڑھا، گھر میں سو رہا تھا، ظہر آنے سے پہلے موت آ گئی، نہ نماز دہرا سکا نہ اس کا حساب چکا سکا۔ ظہر کی نماز اذان ہو رہی ہے، آدمی مسجد نہیں آیا اور بے نمازی کی حالت میں موت ہو گئی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، بس ایسے ہی چھوڑ دیا، لوگ نماز کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر کیا ہو چکا، نماز چھوڑ دیا اور نماز چھوٹنے کی حالت میں ہی موت آ گئی۔ ہمارے نوجوان دوست و احباب رمضان میں روزے نہیں رکھے، بس ایسے ہی روزے نہیں رکھے، بعد میں ان روزوں کو پورا بھی نہیں کر سکے اور اگلا رمضان آنے سے پہلے چلے گئے، ان کے کندھوں پر روزوں کا بوجھ ایسا ہی ہے۔ وسلم ان من اقتراب الساعة ان يظهر موت الفجأة۔ معزز حاضرین کرام، میں نے ایک مختصر سی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اچانک موت واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی معاشرے میں اچانک موت کا واقع ہونا، کہ اچانک لوگوں کی موت کی خبر سننا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر الگ الگ انداز میں موت کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ کبھی کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کبھی کہا کہ کل من علیہا فان، کہ زمین پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کبھی کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے سوائے رب العالمین کی ذات کے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار تو بہت دور کی بات ہے، جب موت آتی ہے تو انسان اسے ٹال بھی نہیں سکتا، اس کے سلسلے میں تھوڑی تاخیر بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی انسان پر موت کے حالات آتے ہیں، موت کی اذیتیں آتی ہیں، تو کوئی بھی ان اذیتوں سے بچ نہیں سکتا اور کوئی بھی ان اذیتوں کو آگے پیچھے اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ انبیاء کرام کو بھی موت آنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جتنے آپ کے معترضین ہیں، جتنے دوسرے لوگ ہیں، ان تمام کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آدمی دنیا کی بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی زندگی کی بہت ساری تیاریاں کرتا ہے،
گھر میں ایک چھوٹا پروگرام ہو کتنی ساری تیاریاں کرتا ہے، کوئی امتحان ہو تیاریاں کرتا ہے، کوئی چھوٹا معاملہ ہو تیاریاں کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی تیاری ہے آدمی اسے بھول جاتا ہے کہ ایک وقت یہاں پر دنیا میں گزارنا تھا، وہ وقت گزار لیا، اور اس کے بعد ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا برج، ایک ایسی برج ہے کہ جس کے پار جائیں گے تو پھر اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا راستہ ہے جو ایک محبت کرنے والے کو دوسرے محبت کرنے والے سے ملا دیتا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، ان دونوں محبت کرنے والوں کو ملانے والی چیز کا نام ہی موت ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ موت انسان کا جو دنیا کے سلسلے میں دھوکے والا خیال ہے، اس خیال کو رفع دفع کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا اور اس کے سیاق و سباق میں کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان بتانے والی چیز، انسان کو یاد دلانے والی چیز ہی موت ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے، اکثروا ذکر حاتم اللذات، لوگوں دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، موت دل کو نرم کرنے والی ہے، موت انسان کے شعور کو اور ایک بندے مومن کو ایک حساس زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والی چیز کا نام ہی موت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو کہا کہ عشیۃً او ضحاہا، کہ آدمی جب آخرت کے مراحل میں رہے گا، موت کے بعد دنیا کی زندگی پر غور کرے گا، دنیا کی زندگی پر ایسا لگے گا کہ بس ایک دن کے لیے دنیا میں آیا تھا، ایک صبح کے لیے دنیا میں آیا تھا، یا ایک شام کے لیے بس دنیا میں آیا تھا۔ آخرت کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ہم آج اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر سوچیں، ہماری 35 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، ہم ایک مرتبہ فلیش بیک میں دیکھتے ہیں، ہماری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال کیسے گزر گئے؟ گویا پوری زندگی ایک صبح تھی، یا ایک شام تھی، یا دن کا کوئی لمحہ تھا جو آیا اور گزر گیا۔ ہم خود بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں، موت کے بعد کے جو ایک الگ دنیا شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کفا بالموت واعظا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کے لیے یا پھر کسی بھی انسان کو نصیحت کرنے والے کے لیے موت کا ہونا کافی ہے، یعنی موت سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے سارے لوگ تھے، معاشرے میں کتنے لوگ تھے، دوست و احباب کتنے تھے، کام کے پاس کتنے سارے لوگ تھے، گھروں میں اپنے بڑے تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا ہے۔ روزانہ ہم موت کے مناظر دیکھتے ہیں، روزانہ ہم جنازے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہم عمل پر آمدہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یوں سمجھا کہ موت صرف اسی کو آنی تھی، ہم نے سمجھا کہ ہم میں سے جو مر گیا اسی کو موت آنے والی تھی، مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ سلف فرمایا کرتے تھے من لم يتعظ بالموت فلا وعد له، من لم يتعظ بالموت فلا وعد له، کہ جو موت سے نصیحت حاصل نہیں کر سکا اسے پھر کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ جو موت کو دیکھ کر، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں بدل سکا اسے پھر کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ جو موت سے نصیحت نہیں پکڑ سکا اسے کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ کہ آدمی دیکھتا ہے اپنے ساتھ والے آدمی کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے کھیلنے، ہنستے مسکراتی زندگیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ بے جان پڑے ہوئے ہیں، خود سے حرکت نہیں
کر سکتے، ان کو لایا جا رہا، نہلایا جا رہا، کفن پہنایا جا رہا اور لے جا کر انہیں ایک قبر میں اتار دیا جا رہا ہے۔ آدمی موت کا کھیل اپنی آنکھوں کے سامنے ہر دن دیکھ رہا ہے، ہر دن دیکھ رہا ہے، مگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم میں سے جسے موت آئی بس اسی کو مرنا تھا، میں موت سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ بزرگ ہستی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کیا خیال رکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی موت واقع نہیں ہوئی، اللہ کے نبی پردہ فرما رہے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح الفاظ میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی موت کا وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح دنیا میں ایک عام انسان کو موت کے لیے جتنی تکلیف ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی دگنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو دگنی موت کی تکلیف ہوگی۔ تو یعنی موت ہم میں سے ہر کسی کو آنی ہے، موت کی راہ سے، موت کے مرحلے سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری کرے۔ سلف صالحین، انبیاء کرام، دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، دنیا کھانے سے بھی دنیا گزر جائے گی، بھوکے رہنے سے بھی دنیا گزر جائے گی، سو جائیں گے تو بھی دنیا گزر جائے گی، بیدار رہیں گے تو دنیا گزر جائے گی، نیکیاں کریں گے تو بھی دنیا گزر جائے گی، نیکیاں نہیں کریں گے تو بھی دنیا گزر جائے گی۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو دنیا سے سبق حاصل کرے، دنیا کی مختصر زندگی کو، دنیا کی مختصر زندگی میں آخرت بنانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دنیا بنانے میں لگ جائے اور اس کے ہاتھوں سے آخرت نکل جائے۔ یاد رکھیے، دنیاوی زندگی آخرت کو بنانے کا طریقہ ہے، آخرت کو بنانے کا مرحلہ ہے، نہ کہ دنیاوی زندگی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد تو آخرت ہے، مگر لوگوں نے طریقہ زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا، طریقہ زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا، اور موت کا جو مرحلہ تھا لوگوں نے اسے فراموش کر دیا۔ اور انسان یہ بھی نہیں جانتا کس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے حال میں آئے گی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ آدمی کل کیا کمائے گا، آدمی کل کیا حاصل کرے گا، اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر موت انسان کو کس مقام پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت نیکی کی حالت میں آئے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت توحید کی حالت میں آئے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں موت آئے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ اس کے مقابلے میں بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت گناہ کی حالت میں آئے، شرک کی حالت میں آئے، بدعات و خرافات کی حالت میں آئے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں موت آئے، اللہ کے انکار والی زندگی میں موت آئے، اللہ کی ناشکری والی زندگی میں موت آئے۔ کیا پتا ہم میں سے کسی کی موت نماز مغرب کے بعد لکھی ہوئی ہو اور وہ آدمی نماز چھوڑ کر کہیں مغرب گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور اس حال میں اس کی موت آ جائے، جبکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہو اگر یہ نماز کو جاتا تو نماز کی حالت میں موت آتی، اگر یہ عشاء کی نماز کو جاتا تو عشاء کی نماز کی حالت میں موت آتی۔ بندہ نماز چھوڑ کے گناہوں میں مبتلا ہے اور اسی گناہ کی حالت میں اس کی موت آ جائے۔ موت یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان کی موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی، آ کر رہے گی۔ انسان چاہے موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بڑے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لے، قید کر لے اور موت سے جتنا بھاگنے کی کوشش کرے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے انسان جتنا بھاگتا ہے موت اس کو مل کر رہے گی، موت اس کو آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ آدمی محفوظ قلعوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جو کیا کر سکے، انسان سے موت کو ٹال سکے۔ لوگوں نے کوشش کی،
سائنس کے ذریعے، ایجادات کے ذریعے، اختراعات کے ذریعے، علم کے ذریعے لوگوں نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کو دراز کیا جائے، اپنی موت کو ٹالا جائے۔ کوئی جادو سیکھنے کی کوشش کرتا رہا، کوئی سائنس کے ذریعے کوشش کرتا رہا کہ یہ کوشش میں کامیاب ہو جاؤں اور میں موت کو شکست دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ نظام کبھی بھی بدلنے والا نہیں۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا گیا، یہ پیدا کب ہوگا، کیا رزق آئے گا، کتنا رزق آئے گا، اس کی موت کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو شکست نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام وہ یہ کسی سے شکست کھا بھی نہیں سکتا۔ ہم میں سے عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، جو اپنے قبر کے مراحل کی تیاری کرتا ہے، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جس کے صبح و شام میں اسے موت یاد آتی ہے اور اپنی موت کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبر کا منظر دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، داڑھی تر ہو جاتی، یہاں تک کہ جس جگہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں کی زمین گیلی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے لوگوں قبر والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرو۔ لمثل هذا فاعدوا یا اخوان، اے میرے بھائیوں ایسے حشر کے لیے، ایسے انجام کے لیے تیاری کر لو۔ موت یہ واقعی انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے، آدمی بزنس بناتا ہے، لیکن چھوڑ کر جانا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، گویا ایسے رہو دنیا میں ایک اجنبی ہو، بس یہاں سے گزرنا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے مجھے گزر جانا ہے۔ آدمی کو اگر یہ خیال آ جائے تو یہ لوٹ گھسوٹ، مار دھار، چوری، قتل و غارت گری، انسان اپنے گناہوں کے تصور سے بھی ڈر کے رہ جائے۔ آدمی نے موت کو بھلا دیا ہے، موت کو فراموش کر دیا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت، میرا دبدبہ، میرا مال، میری زندگی، یہ عیش و آرام مجھے ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون جیسے ظالم کو دفن کرنے کے بعد، فرعون جیسوں کو دفن کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبصرہ فرمایا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ قصص آپ کھولیے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا، اس کے بعد قارون کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیاوی زندگی تو بس ایسے ہی ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا، کہ آخرت والی جو زندگی ہے، آخرت والا جو گھر ہے، وہ جو دائمی مقام ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے اور اہل تقوی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جس حال میں اس کی موت ہوگی، انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی ختم کہاں ہوگی۔ کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام تو قبول کیا، لیکن موت ایمان پر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، قرآن نازل ہوتا دیکھتے کہ اللہ کے نبی بشارتیں دے رہے ہیں، آنکھوں سے معجزات کو دیکھتے، لیکن ان لوگوں نے بعد میں کیا کر لیا، اسلام سے پھر گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کا جو سابقہ شوہر تھا وہ اسلام قبول کیا، لیکن حبشہ جب ہجرت کیا، حبشہ میں جا کر عیسائی راہبوں سے مل گیا اور وہ وہیں پر مرتد ہو گیا، نصرانیت اختیار کر لیا۔ بعد میں اس کے انتقال کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، جو ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام قبول کرنا، دین پر آنا، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، شرف صحابیت سے ممتاز ہونا، یہ بھی انسان کو کیا نہیں روک سکا، بری موت سے نہیں روک سکا۔
اللہ کے نبی کا جب انتقال ہو گیا کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے. صحابہ موجود ہیں, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, صحابہ موجود ہیں, صحابہ زندہ ہیں, ابھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی عمل میں نہیں آئی, لوگ اسلام سے پھر گئے, کہنے لگے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ہم کیا نہیں کریں گے, اب اسلام پر عمل نہیں کریں گے. ابھی مغرب کی نماز میں حافظ صاحب نے وہی آیتیں پڑھائی, کہا کہ وما محمد الا رسول, محمد تو ایک رسول ہے, جس طرح دنیا میں جیسے رسول آئے اور وہ چلے گئے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو تم لوگ اپنے پیروں سے اسلام کے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے. اور جو آدمی اسلام سے ہٹ جائے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, کہ ہر نفس کو موت جو آنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آنے والی ہے, کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. جو آدمی دنیاوی مال و متاع چاہتا ہے وہ ہے اس کے لیے, اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت چاہتا ہے دنیا کے ذریعے, اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دینے والا ہے شکر گزار لوگوں کو. یعنی نیک لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش ہونی چاہیے, اور نیک لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے میری موت اچھے حال میں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی, مصر کی بادشاہت دی گئی, لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا, مسلمان کی حالت میں مجھے موت دینا. یعنی اسلام پر میں دل و جان سے ماننے والا رہوں, اسلام کو ماننے والا رہوں, اسلام پر عمل کرنے والا رہوں, اس حال میں مجھے موت دینا. ہر جمعہ کے خطبے میں امام صاحب آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام کی حالت میں آدمی مرے یہ سب سے بہترین موت ہے, دین کی حالت میں, ایمان کی حالت میں مرے. اور انبیاء کرام نہ صرف وہ خود کوشش کرتے تھے, اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی کوشش کرتے تھے. یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنے بچوں کو اسی بات کی وصیت اور تاکید کرتے تھے کہ میرے بچوں مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا, تمہاری موت تمہیں اسلام کی حالت میں آنی چاہیے, تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین جب عبادت کرتے تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر عبادت کرتے کہ گویا اب یہ میری عبادت آخری عبادت ہے, یہ میری نماز آخری نماز ہے, یہ میری نماز آخری نماز ہے, یہ عبادت آخری عبادت ہے, یہ روزہ آخری روزہ ہے, یہ عید آخری عید ہے. آدمی جب اس تصور سے عمل کرے گا تو خود بخود اس کے دل سے ریاکاری کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور عبادت میں شوق و ذوق پیدا ہوگا. کتنے ہمارے مصلی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی اور اگلی نماز میں وہ ملاقات نہیں کر سکے, جب اگلی مرتبہ وہ مسجد کو لائے گئے تو جنازے کی حالت میں لائے گئے. کتنے ہمارے احباب ایسے نہیں, کتنے ایسے خاندان والے, رشتے والے, محلے والے نہیں ہیں جنہوں نے مسجد میں ہمارے ساتھ نماز ادا کی, مگر جب اگلی مرتبہ مسجد سے وہ باہر نکلے مسجد نہیں آ سکے, ان کو لایا گیا, جنازے کی نماز پڑھی گئی. کتنے سارے لوگ نہیں ہیں ایسے. ان چیزوں سے ہم کب نصیحت حاصل کرنے والے ہیں؟ اور سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ سب سے بدترین موت وہ ہے کہ آدمی نماز چھوڑ کر مر جائے, نماز چھوڑ کر مر جائے. زندگی میں فجر کی نماز آئی, نہیں پڑھا, گھر میں سو رہا تھا, ظہر آنے سے پہلے موت آ گئی, نہ نماز دہرا سکا نہ اس کا حساب چکا سکا. ظہر کی نماز اذان ہو رہی ہے, آدمی مسجد نہیں آیا اور بے نمازی کی حالت میں موت ہو گئی. عصر کی نماز کا وقت تھا, بس ایسے ہی چھوڑ دیا, لوگ نماز کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مگر کیا ہو چکا, نماز چھوڑ دیا اور نماز چھوٹنے کی حالت میں ہی موت آ گئی. ہمارے نوجوان دوست و احباب رمضان میں روزے نہیں رکھے, بس ایسے ہی روزے نہیں رکھے, بعد میں ان روزوں کو پورا بھی نہیں کر سکے اور اگلا رمضان آنے سے پہلے چلے گئے. ان کے کندھوں پر روزوں کا بوجھ ایسا ہی ہے. تو آدمی کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. دیکھیے عبادتیں
حج کی عبادت مال کے ساتھ خاص ہے، زکوٰۃ کی عبادت یہ بھی مال کے ساتھ خاص ہے، روزے کی عبادت یہ بھی سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے ساتھ خاص ہے، لیکن نماز کی عبادت یہ دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور قبر میں ایک مومن جو سب سے پہلے خواہش کرے گا وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کی خواہش کرے گا۔ جب اس کی روح موت کے بعد قبر میں اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں داخل کی جائے گی تو وہ وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی خواہش کرے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کی ہوگی اور اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوگا، جس کے دل میں، ذہن میں، خیال میں، فکر میں بس نماز ہوگی، اور وقلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ کتنے سارے لوگ نہیں ہیں۔ پھر موت کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھنے کی جو ہے وہ ہے موت کے ساتھ تقدیر والا معاملہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، کہ آدمی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ جنتیوں والے اعمال کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی تقدیر پلٹا کھاتی ہے اور زندگی کے آخر میں وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی کے بارے میں کہا کہ آدمی کیا کرتے رہتا ہے؟ پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، جہنمیوں والے اعمال کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے مابین بس ایک ذراع جیسا فاصلہ باقی رہتا ہے، تقدیر کی کتاب غالب آتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، توبہ کرتا ہے، سدھر جاتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وفی روایہ ثبت قلبی علی طاعتک، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ دین کو قائم رکھنا، ہمیشہ دین پر قائم رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے آدمی کا خاتمہ زندگی میں جن اعمال پر ہوگا انہی اعمال پر وہ اٹھایا جائے گا، انہی اعمال پر وہ اٹھایا جائے گا۔ بے نمازی کی حالت میں موت ہو رہی ہے یا پھر انسان کسی حرام کام میں مبتلا ہے اسی پر موت ہو رہی ہے تو پھر اسی حال میں اسے اٹھایا جائے گا۔ تو آدمی کو کبھی بھی اپنی زندگی پر، اپنی جو زندگی گزر رہی ہے خاص کر دین کے معاملے میں آدمی کو یہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کب کس کا خاتمہ کیسے ہو جائے، کب کس کو کس حال میں موت آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا، اللہ کے نبی ملنے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت میں اسے جب نصیحت کی اسلام قبول کر لو، وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کا یہودی باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ بیمار بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی یہودیت پر رہا، مرنے کے قریب میں کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے گھر سے نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جہنم سے بچا لیا۔ تو آدمی کو کوشش ہونی چاہیے کہ میں، دیکھیے سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دوسروں کے معاملے میں ہو سکتا ہے لیکن اپنے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کہ انسان کو اگر آرام، پانی پی کر آتا ہے، پانی پی کر آرام کرے گا آدمی، یعنی اپنے آپ کو حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت کی کوشش کرے گا۔ اپنے آپ سے ہمیں اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے، اپنے جسم سے، اپنے نام سے، اپنی ذات سے، اپنے تشخص سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ میں کم از کم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔
دوسروں کو تو میں رہنمائی کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ، لیکن دوسروں کو ہم کہاں بچا سکتے ہیں؟ ان کا اعمال بھی رہے گا، لیکن اپنے بارے میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا کروں، اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں۔ یہ جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کو میں طریقہ زندگی سمجھوں، مقصد زندگی نہ سمجھوں۔ مقصد زندگی تو بس جہنم سے بچنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پوری زندگی میں اتنی تو کوشش ہونی چاہیے کہ میں کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پیش کر سکوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں اتنی کوشش تو ہونی چاہیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت ایک بے رحم حقیقت ہے۔ جب یہ آتی ہے تو نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ کمزور کو دیکھتی ہے، نہ بیمار کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو دیکھتی ہے۔ موت ایک بے رحم حقیقت ہے جس کا ہم تمام کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکا ہے۔ بلکہ موت سے بچنے کی جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے وہ اتنی جلدی موت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، موت کے داؤ پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ بلکہ سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے بہترین موت نصیب فرما، میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ اچھی موت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ اللہ سے بار بار اچھی موت مانگتے ہیں، اچھی موت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری موت جب آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں۔ ان کو اسی حال میں موت آئی کہ ان کا دنیا سے جو روانگی ہوئی سجدے کی حالت میں ہوئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ تلبیہ کہتے ہوئے جن کی موت آتی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، لوگوں نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کیا، خون کا خطرہ جا کر سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے خنجر مار دیا، خنجر مار دیا لوگوں نے۔ یعنی بہترین موت وہ ہے جو آدمی کو عبادت کے دوران آئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورۃ القمر کی تلاوت کر رہے تھے اور جب فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر آیت کریمہ پر پہنچے، اسی حال میں اس کی روح قفت عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو یعنی آدمی کی دلچسپی، آدمی کا معاملہ، اس کا شوق، اس کا یعنی اس کی دلچسپی جن چیزوں میں رہے گی آدمی وہی کرتا رہے گا اور اسی میں موت آئے گی۔ یہاں تک کہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں پر موت آئی تو اس حال میں جب ان کے سال میں کلمہ پڑھا گیا تو وہ صرف اپنے کاروبار کا حساب بتا رہے تھے، اپنے کاروبار کا حساب بتا رہے تھے۔ ان کے سامنے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ذہن معاف ہو چکا ہے، بس ان کے ذہن میں جو تھا اسی چیزوں کو وہ دہرا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو سچا وائز ماننے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔